السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بول کاسٹ میں. میں ہوں فیصل قریشی اور میرے ساتھ یہاں پہ ساحل عظیم صاحب ہوتے ہیں. کچھ آپ کے سوال اور ان کے جواب. بڑا پیارا یہ ایک سلسلہ شروع کیا اور اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم روزمرہ کے جو بڑے عام سے سوال ہیں وہ کرتے رہیں. ایک سوال نظر سے گزرا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا دل و دماغ کے حوالے سے کہ سائنس کہتی ہے دماغ اس کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ کو پراپر استعمال کرے تو. اور قرآن پاک جہاں ذکر آتا ہے دل کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک بڑی مزے کی کانورسیشن ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس کانورسیشن کا حصہ بنیں گے. ساحل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ. ساحل صاحب دل و دماغ کی بات ہے اور کئی جگہ یہ بھی پڑھا کہ اگر یہ دل و دماغ الائن ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں. لیکن سوال پہلے کہ یہ سائنس دماغ کہہ رہی ہے، مذہب دل کہہ رہا ہے، اس میں کیا متنازع ہے یا کیا ایسی بات ہے؟ سائنس تھیورائز کر رہی ہے دماغ کو، یاد رکھیے گا. سائنس نے بھی نا ابھی تک دماغ کے بارے میں کوئی مبینہ بیان یہ نہیں دیا کہ ہمیں سب پتہ چل گیا دماغ کیا ہے. ایکچولی ایز مچ ایز وی کین ٹیسٹ، یہ ہے ان کا فائنل اسٹیٹمنٹ، ایز مچ ایز وی کین ٹیسٹ. تو ابھی جو اینگل ضروری ہے پکڑنے والا وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیمسٹری ہے، جس وجہ سے جو ہمارا لمبک سسٹم ہے نا برین کا، جو سینٹرل سسٹم ہے، جو ایموشنل سسٹم جہاں سے فیل کریٹ کرتا ہے برین، وہ ایکچولی میں اب ہمیں کھل کے بیان کیا جا رہا ہے. اب وہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے. اتنی ڈیپتھ میں اب پہنچ گئی ہے سائنس کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ لمبک سسٹم از دا کنٹرول آف ایوری تھنگ، جس کے تعلق واسطے مذہب کے ان تمام شاہراہوں سے ہو سکتے ہیں جہاں سے ہم روز گزرنا ہوتا ہے. باقی کے تو جسم کے باقی کے بھی اعضاء ہیں جو کام کرتے ہیں، مگر مذہب کی ان مطلب ہماری وہ معاملاتی زندگی جس میں مذہب کا ڈائریکٹ انٹرونشن ہے، وہاں پہ دماغ ایز اے سپورٹنگ رول ہی استعمال ہوتا ہے. اور اگر دماغ کا جو لمبک سسٹم ہے وہ کنٹرول، ہم یہ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ وہ کنٹرول اصل میں دل کے پاس ہے، تو دماغ از جسٹ لائک آور لیگس ان آور آرمس، کہ جب وقت پڑے گا تو بہترین ضرورت کس وقت کس ہاتھ کی ہے، کیا چلنا ہے، بھاگنا ہے، پکڑنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، کہ کوئی چیز پکڑنی ہے چھوڑ دینی ہے، یہ ہمارے انسٹرومنٹس بن جاتے ہیں. تو دماغ شوڈ بی این انسٹرومنٹ. اگر ہم دل یا دماغ کی بجائے کیمسٹری کے اینگل سے دیکھیں اس کو، اب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ دماغ کا جو سینٹرل فگر ہے نا، وہ ہمارا جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ کام ہی کیمسٹری کے اوپر کرتا ہے. اور اس کا جو پرائم کیمیکل ہے نا وہ سیروٹونن ہے. اور سیروٹونن ہی کی لڑائی ہے جو دنیا میں حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم صرف سیروٹونرجک ریس کے اندر ہیں کہ ہائرارکی میں اوپر کیسے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیمسٹری کے تھرو پتہ چل گیا اس بات کا. اور چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے نا وہ پیچوٹری گلینڈ ہے، جو کہ میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ ایز اے مسلم آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پیچوٹری گلینڈ از اے ریگولیٹری باڈی، اٹ از اے ماڈیولیٹر رادر دین اے ریگولیٹر. اور ریگولیشن جو ہے نا وہ جیسے ہی آپ اس کو ماڈیولیٹر سمجھیں گے تو اچانک گیم بدل جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈوپامین اور سیروٹونن کا پرائم رول ہے. ہماری تحریک جتنی بھی ہے وہ ڈوپامین، ہمارا مقصد، ہمارا پرپس جتنا بھی ہے وہ سیروٹونن. یہ خاص ہارمون ہے جو مطلب آپ گھر میں جو تیاری کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، آپ کی جو کریئر میں پلیسمنٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، کس لیول تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، یا آپ اپنے وہ کمپیئر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی اور شخص سے اپنے کریئر میں، وہ سیروٹونن کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے بارے میں ریویوز ٹھیک چلتے ہیں، آپ کا سیروٹونن ہائی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا ریویوز خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ شو بزنس میں نا، تو ریویوز از یور بریڈ اینڈ بٹر، کہ آپ کی ریویوز ریٹنگس کیسی ہیں. جیسی ریویوز یا آپ سے کوئی کمپیئر کیا جائے کسی بندے کو ایسے بندے سے جو کہ آپ پوری طرح انسپائر کرتے ہوں کہ فیصل اس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو کہ پرانے دور کے ہوں، یا پھر سم الفا آف سم سورٹ آف ایپیٹمی آف یور انڈسٹری، آل آف اے سڈن آپ کا سیروٹونن اوپر چلا جاتا ہے.
آئرونکلی دنیا میں کسی بھی ڈپریشن کے پیشنٹ کو لے لیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، تو اس میں ایک ہی چیز کامنالٹی ملتی ہے، چاہے اس کے شوہر کے یا بیوی کے مسائل ہیں، چاہے دفتر کے مسائل ہیں، چاہے بچہ بیمار ہے، چاہے کوئی حادثہ ہو گیا، بزنس لاس ہو گیا، جو مرضی وجہ لے لیں، جو اپیرنٹ وجہ ہو، کریئر تباہ ہو گیا ہے، ہسپتال میں آتا ہے تو اس کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کا مطلب ہے اس کا سیروٹونن لو ہو گیا، تو اس کو سیروٹونن کا ٹیکہ لگتا ہے۔ سو یہ دونوں سائڈز ہمیں پتہ ہیں سیروٹونن کی، کہ جب آپ اپنے پیک پہ جانا چاہتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سیروٹونرجک گراف اوپر ہوتا ہے، آپ کے تھریش ہولڈس چینج ہوئے ہوتے ہیں، بیس لائن تھریش ہولڈ اوپر گئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ کے بیس لائن تھریش ہولڈ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور سیروٹونن تو پوری طرح پلمٹ کر چکا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ کہانی آپ کو پتہ ہونی ضروری اس لیے ہے کہ سیروٹونن اصل میں سب سے زیادہ جو ریسیپشن رکھتا ہے، جس کے ریسیپٹرز ہیں، وہ اصل میں دل میں ہے۔ یہ تو سائنس کو بھی پتہ چل گیا۔ اب جب مقاصد سارے کے سارے سیروٹونرجک ہیں، اور ہمارے ایپیکارڈیم میں جتنا جو تھیلا ہے، جس پہ دل، جس میں اللہ نے دل سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تھیلا ہوتا ہے ہمارا، اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، ان تینوں لیئرز کے اندر جو ایک میجورٹی آف ریسیپشن 2 ہیں، مگر ایک جو سب سے زیادہ شرح ریشیو میں جب سب سے زیادہ ریسیپٹر جہاں پہ اللہ نے انسٹال کیے ہیں وہ سیروٹونن کی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کون سا کیمیکل ہے جس کے ریسیپٹرز ہیں؟ وہ ڈوپامین ہے، جو کہ ہماری تحریک کا کیمیکل ہے، جو کہ ہماری ایکشن کرواتا ہے ہم سے۔ میں تو صبح بستر سے نہ نکلوں اگر ڈوپامین نہ فلو ہو رہی ہو، کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ 2 کیمسٹری کے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر کسی ایک جسم کے عضو میں یہ 2 ریسیپٹرز اپنی آئسولیٹڈ پیک کے اندر ہیں تو وہ دل ہے، وہ دماغ نہیں ہے۔ دماغ میں تو ہر کیمیکل کے ریسیپٹرز ہیں، دل میں یہ 2 کیمیکلز کی فتح ہے، لٹرلی فتح ہے۔ سو ان ادر ورڈز، میں کچھ بھی چاہوں گا تو وہ سیروٹونرجک ہوگا، تو وہ دل کے اندر ریسیپشن ہے۔ تو یہ میں شاعری تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں کچھ چاہوں، میرا دل چاہ رہا ہے، نہیں، وہ کیمسٹری بھی یہ بتا رہی ہے، سائنس بھی یہ بتا رہی ہے۔ اب چونکہ سیروٹونن کے اور بھی کام ہیں، تو آپ جب اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، جیسے کورٹیزول کا کام آپ کے فیئر کی ماڈولیشن ہے، مگر کورٹیزول کا کام آپ کے کٹ کو کلاٹ بھی کرنا ہوتا ہے، خون بند بھی کورٹیزول سے ہی ہوتا ہے۔ سو اس طرح کے 1000 اور طریقے بھی ہیں جس سے آپ سیروٹونن کی میپنگ دیکھ لیتے ہیں، مگر اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے، جس اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کچھ قدم رہ گئے ہیں سائنس کے، جس میں اس کے بعد سائنس کو بھی الائن کرنا پڑے گا کہ یس وی ٹرائیڈ آر بیسٹ، دماغ از دا فائنل ڈیسیژن، یہی ہے کہ دماغ از دا سپورٹنگ رول، پیٹیوٹری گلینڈ از ناٹ دا ریگولیٹر، از دا ماڈولیٹر، اینڈ دل جو ہارٹ ہے وہ ایکچولی میں اٹ کوڈ بی دا، اینڈ آئی بلیو دیٹ اٹ از دا ریگولیٹر۔ اور وہی ہے نا آپ کا مقصد یہ حیات اگر آپ کا سیٹ ہے پہلے سے، تو پھر آپ ایئر آن ایئر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، 10 سال کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد حیات ہی اگر نہیں سیٹ تو پھر آپ تو دہلی کے چرند پرند ہیں جو روز گھونسلے سے نکلتے ہیں، اچھا دن بھی گزر جاتا ہے، کبھی برا دن بھی۔ سو کبھی ایسے گراف جاتا ہے، کبھی ایسے گراف جاتا ہے، تعریف ہو گئی تو خوش ہو گئے، برائی ہو گئی تو رو پڑے۔ تو یہ تو چرند پرند کی لائف ہے نا، انسانی لائف تو اپنے آپ کو الائن کرنے کا نام ہے مقصدیت کے ساتھ، کہ میں نے اوور آل آبجیکٹیو کیا اچیو کرنے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی گورے کی فلاسفی سے آپ آ جائیں، کسی غیر مسلم فلاسفی سے آ جائیں، یا پھر آپ اللہ کے اپنی کتاب کے تھرو آ جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے، ابھی نہیں، مرنے کے فوراً بعد، اس 50,000 سال کا کریئر جو میرا ہے وہ ہے نا اصلی کریئر۔ یہاں پہ 50 لاکھ بندے بھی آپ کے ریویوز لکھ دیں گے، فیصلہ 10 سال بعد کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ ادھر 50,000 سال کا ایک ہی دن، اور سب کے سب وہیں پہ موجود ہیں، کسی نے نہیں مرنا، تو جو ریویوز بھی ہونے ہیں اللہ کرے اچھے ہی ہوں، تو وہ ابدی کریئر ہے، وہ ہے اصلی کریئر۔ اینڈ لٹرلی جسے کہتے ہیں نا شو بزنس، وہ ہے اصلی شو بزنس، کیونکہ نبی السلام نے شاہ فرمایا جہاں پہ تو کرتوت کرتا رہے نا اللہ وہیں پہ اٹھائے گا، کہ کہیں اکیلے میں اچک کے نہیں کام آنا ادھر حشر کے میدان میں، جو کام جہاں کیے ہیں وہیں پہ آیا ہوں گے کہ تم نے کیا دنیا میں کیا قدر مچایا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے ادھر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا کریئر ادھر محفوظ رکھے۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس 50,000 سال میں جو سی وی بنانی ہے نا وہ مقصد ہونا چاہیے، وہاں سے ریورس انجینئر کریں تو آپ کو پھر دنیا میں برائیاں کر رہے ہیں لوگ، تنقید کر رہے ہوں، اچھائیاں کر رہے ہوں، تعریف کر رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار تو یہ دنیا سے مبرہ ہو گیا ہے اور کام کا دنیا میں ہی کرتا ہے،
چاہے وہ جس مرضی فیلڈ میں ہو، وہ ایک دفعہ الائنمنٹ اپنی ٹھیک کر لے. اس کو آپ نے کہا نا دل اور دماغ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ وہی ہے. دل اور دماغ تو جاہلیہ میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، فتن میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، نفس پروری میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. دل کالا ہو گیا، دماغ اس کا تابع ہے اور ترکیبیں ڈھونڈ رہا ہے. نشہ پورا کرنا ہے اس نے، جس چیز کا بھی نشہ ہے، اس کو دولت کا ہے یا جس کا. دماغ ترکیبیں ڈھونڈتا ہے کس کے لیے؟ دل کے لیے. باس دل ہی رہتا ہے، اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں. ہاں جیسے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. میرا دل خوش ہو گیا، جی اب تو میرا دل یہ کر رہا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یار میرا دماغ یہ کر رہا ہے، تو کچھ عجیب سا لگتا ہے. عجیب سا بھی لگنا بھی چاہیے، کیونکہ ہوتا بھی لگتا ہے اصل کہ میں دل مطلب ہی کو ہے. آپ کو فار ایگزامپل کوئی اچانک سے دھڑکا ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے. جی ہاں، نہیں وہ تو اچھا سوال ہے. وہ اصل میں نا ہارٹ ریٹ کیوں بڑھتا ہے، اس کی تو سائنس ہے ہمیں پتہ. ہاں. اور یہ ایک اور چیز بتا دوں، جو شوق لگتا ہے نا، اچانک بری خبر آئی تو شوق لگتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے. وہ دل نہیں ہے، وہ تھائمس گلینڈ ہے. اچھا. وہ ایڈرینلن سے نا 2 کیمیکلز ہمارے ایک دم پمپ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ تھائمس میں آنے ضروری ہے، کیونکہ تھائمس سینٹرل گلینڈ ہے. یہاں سے وہ ہارمون نے بلڈ فلو کو مسلز کو دینا ہوتا ہے، تھائز میں بھی اور ٹرائسیپس میں بھی. تو اچانک جب دل بیٹھتا ہے نا شوق میں کہ ہے یہ کیا ہو گیا، وہ آپ کا دل نہیں بیٹھا، وہ تھائمس گلینڈ ہے. ہارٹ ریٹ لیکن صحیح بڑھتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے نا، ویسوپریسن جو ہے نا، وہ ایک ایسا ہارمون ہے، وہ کانٹیکٹ کرتا ہے آپ کی وینز اینڈ کیپیلریز کو. تو اچانک آپ کا ہارٹ ریٹ تو بڑھے گا. ایسا کوئی اچھا یا برا واقعہ اچانک ہو جائے گا. مگر یہ یاد رکھیے گا، بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.